السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ صبیحہ تنویر، آپ کی بہن، آپ سب کی دوست، ایک طالبہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے دلوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ دل کے گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ایک بہت اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، فجر کی نماز کی اہمیت اور اس میں چھپے راز۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے؟ اس وقت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دین میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ ان نمازوں کا حکم ہمیں اس عظیم سفر یعنی سفر معراج کے دوران دیا گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس مبارک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر اور بدیوں کے انجام کو دکھایا۔ اس سفر میں امت محمدی کو نماز کا عظیم تحفہ عطا کیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ ہر نماز اہم ہے، لیکن فجر کی نماز کا مقام سب سے بلند ہے، اسی لیے اس وقت اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب نیند غالب ہو۔ لیکن اس نماز میں ایسا روحانی، جسمانی اور سائنسی راز چھپا ہے، اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی فجر کی نماز ترک نہ کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور زفت و طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگی، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ فجر کی باجماعت نماز ایک مومن کی صداقت اور ایمان کا معیار ہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کرے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کے لیے بیدار ہونے کے طریقے یہ ہے، رات کو ہر حال میں جلدی سونا، سوتے وقت پختہ ارادہ کرنا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، الارم والی گھڑی کا استعمال کرنا اور اسے مناسب جگہ رکھنا تاکہ جلدی بیداری ہو۔ اگر کبھی اتفاقاً آنکھ نہ کھلے تو جیسے ہی بیدار ہو فوراً نماز ادا کرے۔ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں، مگر اسے معمول بنانا گناہ ہے۔ آج کے دور میں بے خوابی ایک عام مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ رات بھر جاگنے کے بعد فجر کے قریب کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دماغی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کیفیت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے دل میں ایک آواز ابھرتی ہے جو کہتی ہے، اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور جو اس آواز پر لبیک کہتے ہیں انہیں زندگی بھر کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سائنس کے مطابق بھی فجر اور عصر کے وقت سونا نقصان دہ ہے۔ صبح کے وقت آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو دن بھر کی تر و تازگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس وقت سوتا ہے تو وہ اس خالص آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے۔ عصر کے وقت زمین میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت سونے سے جسم کو پوری آکسیجن نہیں ملتی، جس سے سر درد اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگ فجر اور عشاء کی نمازوں کی فضیلت کو جان لیں تو ضرور ان میں شریک ہوں گے، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے جانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ہر ویڈیو، ہر لفظ، ہر جملہ اسی مقصد کے تحت پیش کیا جاتا ہے کہ ہم سب اپنے رب کو پہچانیں، اس وقت سے قریب ہو۔ اگر میری آواز، میری باتیں آپ کے دل کو چھو جائے تو یہ میری کامیابی ہے، اور اگر کسی بات سے دکھ پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ وہ میری کم علمی ہے، نہ کہ دین کی تعلیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔